بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہر بڑا جنگجو، ہر میدان میں اترنے والا شاہ سوار بخوبی جانتا ہے کہ جب سلطنتیں قائم ہوتی ہیں تو خون بہایا جاتا ہے، اور خون کے بدلے خون بہانے کے لیے جنگجوؤں کی ضرورت ہوتی ہے، اور ان جنگجوؤں کے سینے میں ایک مضبوط دل اور دماغ میں ایک بہترین عقل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور دنیا کے بہترین اور سخی، چالاک، عقل مند اور دور اندیش جنگجوؤں کا ذکر کیا جائے تو ان میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بہادر، عقل مند، دور اندیش اور سخاوت دنیا کے حکمرانوں میں سے صف اول اور چوٹی کے فاتح حکمران اور جنگجو تھے۔ سلطان کا ثانی اس کرۂ ارض پر موجود نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر جنگجو، ہر حکمران سے مختلف وقت پر مختلف کام لینے ہیں، اور جہاں سخاوت کا ذکر آئے تو وہاں ہمیں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کوئی نہ کوئی دلچسپ اور بے شمار منفرد واقعات ملتے ہیں، جن کو سن کر ہماری روحوں کو سکون اور دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ دوستو، ہم آپ کو یہاں پر ایک ایسا واقعہ جو کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عقل مندی، دور اندیشی اور سخاوت کو ظاہر کرتا ہے سنانے لگے ہیں۔ یہ واقعہ اپنی نوعیت کا سلطان کا واحد عجیب و غریب واقعہ ہے۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو کھوجیوں کی طرف سے خبر ملی کہ حضور، مصر کے مغربی طرف سے پہاڑیوں کے قریب گنا جنگل ہے، اور ہماری اطلاعات کے مطابق اس گنے جنگل میں بہت بڑا گڑھا ہے، اور اس گڑھے میں ایک بہت بڑا خزانہ چھپا ہوا ہے، اور ہمیں اس بات کا بھی یقین ہے کہ اگر یہ خزانہ ہمیں مل جائے تو مسلمانوں کے معاشی مسائل کافی حد تک ختم ہو جائیں گے، اور ہم اپنے دفاعی نظام کو مزید ناقابل تسخیر بنا سکتے ہیں۔ لیکن پریشانی کی بات یہ ہے کہ آج تک جو بھی جنگجو، جو بھی بادشاہ، جو بھی سپاہی اس خزانے کو حاصل کرنے کے لیے نکلے ہیں، وہ واپس زندہ نہیں لوٹے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سوچ میں پڑ گیا کہ آخر اس خزانے کے پیچھے کیا راز چھپا ہے، جس کی وجہ سے آج تک اس کو کوئی حاصل نہیں کر سکا۔ پھر سلطان صلاح الدین نے پوچھا کہ بتاؤ، اس خزانے کا حجم کتنا ہے؟ تو کھوجیوں نے کہا کہ ہمیں خزانے کے حجم کا صحیح تو معلوم نہیں، لیکن ہمیں اتنا معلوم ہے کہ اگر وہ خزانہ آپ مصر کے تمام غریبوں میں بھی بانٹ دے تو پھر بھی خزانہ ختم نہیں ہوگا۔ یہ سن کر سلطان بڑا خوش ہوا اور کہا کہ اب مصر کا کوئی بھی غریب آدمی غریب نہیں رہے گا، اس کی ہر ایک خواہش کو پورا کیا جائے گا، خاص کر یتیموں اور مسکینوں کے لیے لنگر خانے کھولے جائیں گے، اور مدرسہ کے غریب طلباء کے لیے معاوضہ مقرر کیا جائے گا۔ یہ سن کر ساتھ میں کھڑے آپ کے قریبی کماندار نے کہا، حضور، جتنا وہ خزانہ بڑا ہے اس کو حاصل کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے، کیونکہ آج تک جو بھی اس خزانے کو حاصل کرنے کے لیے گیا ہے واپس نہیں آیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت کھڑے ہو کر قسم کھائی کہ اگر میں نے وہ خزانہ حاصل کر لیا تو میں اس کا ایک بھی سکہ خود پر خرچ نہیں کروں گا، اور نہ ہی شاہی خزانے میں لگاؤں گا، بلکہ سارے کا سارا خزانہ میں غریبوں میں بانٹ دوں گا۔ یہ سن کر تمام سپاہی اور کماندار حیران ہوئے، لیکن یہ حیرانگی ان کی پہلی مرتبہ نہیں تھی، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کئی ایسے موقعوں پر ایسی سخاوت دکھائی کہ بڑے بڑے بادشاہ بھی حیران ہو جاتے۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے خیمے میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک لڑکی نے خیمے میں داخل ہونے کی اجازت چاہی۔ سلطان اجازت دے دی۔ خیمے میں ایک چھوٹی سی برقع پوش لڑکی آئی اور اس نے نقاب اٹھا کر کہا، میں سلطان نور الدین زنگی کی بیٹی ہوں۔ سلطان نے بڑی متانت اور تپاک سے اس کا خیر مقدم کیا اور پوچھا، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ اس لڑکی نے کہا، مجھے اعزاز کا شہر بخش دیجیے۔ سلطان نے وہ شہر بغیر کچھ سوچے سمجھے سلطان نور الدین زنگی کی صاحبزادی کے حوالے کر دیا، جسے اس نے جان پر کھیل کر صبر آزما محاصرہ کر کے فتح کیا تھا۔ سخاوت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی رگوں میں بسی ہوئی تھی۔ اور دوسری جگہ ایک دفعہ ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جب دیکھا کہ میرا شاہی خزانہ سونے سے بھر چکا ہے تو آپ نے اپنے خزانچی کو کہا کہ یہ خزانہ ان سپاہی، وزیروں اور مشیروں میں بانٹ دو جو کہ سلطنت کی ترقی کے لیے ہر وقت جنہوں نے اپنا سکون برباد کر رکھا ہے۔ خزانچی نے خزانے کا منہ کھولا تو ایک مٹھی بھرتے ہوئے اس نے کہا کہ مجھے ایک ایسی بات یاد آئی ہے جو میں ابھی سنانا چاہتا ہوں۔ سلطان نے کہا، بتاؤ کون سی بات؟
اس نے کہا کہ ایک دفعہ سلطان نور الدین زنگی نے بھی اسی طرح کہا تھا کہ خزانہ بھر گیا ہے، تم غریبوں میں بانٹ دو۔ جب میں نے پہلی مٹھی بھری تو سلطان نے کہا کہ اگر تم نے اسی طرح مٹھی بھر کے بانٹا تو پھر تم سب کو نہ دو، چند ایک کو دے دو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، خزانہ وہ ہے جو غریبوں کے کام آئے، تم ایک ہاتھ سے نہیں بلکہ اپنے دونوں ہاتھوں سے مٹھی بھر بھر کے وزیروں، مشیروں، غریبوں، تمام مظلوموں میں بانٹ دو، اور انشاءاللہ یہی خزانہ چند دنوں کے بعد پھر سے بھر جائے گا۔ دوستو، یہ تھی سلطان کی سخاوت۔ الغرض اپنے موضوع کی طرف لوٹتے ہیں۔ سلطان خاموشی سے اپنے کمرے کے اندر چلا گیا اور جا کر اپنے قریبی جاسوس کو بلایا اور کہا کہ مجھے اس خزانے کے بارے میں تفصیل سے بتاؤ کہ وہ خزانہ کیوں چھپایا گیا، کون اس کے مالک ہیں اور وہ حاصل کرنے والے کو کیوں قتل کر دیتے ہیں۔ کھوجی نے بتایا کہ حضور، ہماری کئی سالوں کی محنت کرنے کے باوجود اور بہت سے خطرات جھیلنے کے بعد پتہ چلا کہ وہ خزانہ آج سے کئی صدیاں پہلے کسی بادشاہ نے اس گھنے جنگل کے بیچ اس گڑھے میں چھپایا تھا۔ لیکن اتفاق کی بات یہ ہے کہ وہاں ایک قبیلہ آباد ہوا جو کہ بالکل ہماری دنیا سے ہٹ کر ہیں۔ وہ قبیلہ بالکل جنگلی قبیلہ ہیں، ان لوگوں کا رہن سہن سب کچھ ہم سے مختلف ہیں، اور وہ بہت ہی خونی لوگ ہیں۔ سلطان نے کہا، پھر وہ خزانے کا کیا کریں گے؟ تو اس نے کہا کہ حضور، وہ اس گڑھے کو اپنے خدا کا گھر سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اس گڑھے میں چھپے ہوئے خزانے کے گرد کسی کو جانے تک کی اجازت نہیں دیتے۔ سلطان نے کہا، پھر اس کو ہرانا مشکل کیوں ہے؟ تو کھوجی نے کہا، حضور، وہ اس طریقے سے اس خزانے تک پہنچنے والوں پر حملہ کرتے ہیں کہ خزانے تک پہنچتے پہنچتے جو بھی کماندار جاتا ہے اس کے سارے سپاہی مارے جاتے ہیں، اور اس خزانے کے گڑھے پر موجود کمانداروں کو بھی کاٹ دیتے ہیں، اور یہ لوگ خود اس خزانے سے عیاشیاں کرتے ہیں، غریبوں کی بیٹیوں سے زناکاری کرتے ہیں، شراب ان کی گٹی میں بسی ہوئی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ خزانہ فتح کر لیا تو ہم ان سب کو عبرت تک پہنچا سکتے ہیں اور ان کی عیاشیوں کو بھی ختم کر سکتے ہیں، جس سے لوگوں کی مائیں بہنیں محفوظ ہو جائیں گی۔ لیکن یہ لوگ بہت ظالم ہیں، اور ان کے اس ڈر کی وجہ سے اب اس خزانے پر حملہ کرنے کی کوئی بھی کوشش نہیں کرتا، کیونکہ اکثر کمانداروں اور بادشاہوں کی لاشوں تک بھی نہیں ملتی، یہ ان کی لاشوں کو بھی کھا جاتے ہیں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی کسی سوچ میں پڑ گیا اور علی بن سفیان کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ میں تمہیں ایک ایسی تدبیر بتاتا ہوں جس سے ہم اس خزانے کو بھی حاصل کر لیں گے اور ان قبیلے والوں کو بھی سبق سکھائیں گے۔ علی بن سفیان بڑا حیران ہوا کہ آخر حضور اتنے بڑے قبیلے کو، جو کہ کتنے چالاک اور جنگل کی ایک ایک چیز، ایک ایک راستے کو اچھی طرح جانتے ہیں، ہم اس نئے جنگل میں کس طرح ان کو ہرائیں گے؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے علی بن سفیان کو کہا کہ تم رات کی تاریکی میں جاؤ، جب وہ قبائل والے سو جائیں تو مختلف جگہوں پر سپاہیوں کے مجسمے کھڑے کر دو، اور جب ہم وہاں اس خزانے کو تلاش کرنے کے لیے پہنچیں گے تو وہ ان مجسموں کو انسان سمجھ کر ان کے گلے کاٹیں گے، اور جیسے ہی وہ ان کے گلے کاٹنے کے لیے ان مجسموں کی طرف بڑھیں گے، انہی مجسموں کے نیچے جھاڑیوں اور درختوں کے پتوں میں چھپے سپاہی اٹھ کر ان کی گردنیں کاٹ دیں گے، اور آہستہ آہستہ ہم اس خزانے کی طرف بڑھتے رہیں گے، اور خزانے کے دہانے پر ہماری ان قبائل والوں سے جنگ ہوگی، اور انشاءاللہ ہمیں اپنے سپاہیوں پر پورا یقین ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت ہمارے ساتھ ہوگی، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان کا خاتمہ کر دیں گے۔ علی بن سفیان نے بڑی محنت اور مشقت کے بعد سپاہیوں کے مجسمے اس جنگل پر مختلف جگہوں پر کھڑے کر دیے، اور ان مجسموں کے ساتھ جھاڑیوں میں اپنے ایک ایک سپاہی کو چھپا دیا۔ صبح کے وقت جیسے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی کے سپاہی اور سلطان اس جنگل میں داخل ہوئے تو سلطان کی ترکیب کے مطابق جیسے ہی قبائل والے اس مجسمے کو دیکھتے تو پیچھے سے جا کر وار کرتے اور ان کا گلا کاٹنے کی کوشش کرتے، اور اتنے میں سلطان کے سپاہی جو کہ جھاڑیوں میں چھپے ہوتے اٹھ کر ان کو قتل کر دیتے، اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہوتی۔ اور اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی کرتا کرتا اس گڑھے کے دانے پر پہنچ گیا۔ وہاں بہت سارے سپاہی موجود تھے، اور ان کے قبیلے کا سردار بھی وہاں موجود تھا، جو کہ شکل سے بہت بھیانک لگتا تھا، چونکہ یہ اس دنیا سے بالکل مختلف تھے۔ سلطان نے اس سے کہا کہ تم ہمیں یہاں سے خزانہ لے کر جانے دو، ہم تمہارے خدا کے گھر کو کچھ نہیں کہیں گے، صرف خزانہ نکال کر چلے جائیں گے۔
لیکن اگر تم نے آگے سے مزاحمت کی تو ہم تمہارے ان سپاہیوں کی طرح تمہاری گردنیں کاٹ دیں گے اور خزانہ بھی لے جائیں گے۔ ان کے سردار نے کہا، بہت دیکھے ہیں تیرے جیسے سلطان، آج میں تجھے تیرا خدا یاد کروا دوں گا، اور سلطان تیری لاش کے اتنے ٹکڑے کر دوں گا کہ تیرے سارے سپاہی سمیٹتے سمیٹتے تھک جائیں گے۔ میدان میں آئے گا تو تجھے پتہ لگ جائے گا۔ اگر آج تو اپنے خدا کو بھی ساتھ ملا لے گا تو آج میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ آج پتہ لگے گا کہ کس نے اپنی ماں کا دودھ پیا اور وفا کیا۔ ارے سلطان، تو میرا ایک تھپڑ بھی برداشت نہیں کر سکے گا، اپنے سپاہیوں کو لے کر بھاگ جا یہاں سے۔ پھر اس نے کہا، ہم اپنی جان تو دے دیں گے لیکن اپنے خدا کے گھر کو کچھ نہیں کہنے دیں گے۔ سلطان نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان پر حملہ کر دو۔ اسی وقت جنگ شروع ہو گئی اور کافی دیر تک یہ دونوں گروپ آپس میں گتھم گتا رہے۔ یہ لوگ انتہائی مہارت سے لڑنا جانتے تھے اور تلوار بازی میں بھی ماہر تھے، لیکن مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی مدد تھی۔ یہ گھمسان کی جنگ کافی دیر جاری رہی، لیکن اس کے بعد میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے تمام سپاہیوں نے ان تمام قبیلے والوں کے سر کاٹ دیے، اور اس کے بعد سلطان نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ یہاں سے خزانہ نکالنا شروع کر دو۔ اور یورپی مورخ لین پال لکھتے ہیں کہ سلطان کے سپاہیوں کو 4 دن مسلسل اس خزانے کو محل تک لے جانے کا وقت لگا، اور اس کے بعد سلطان نے اس تمام خزانے کو جب دیکھا تو مصر کے خزانے سے کئی گنا زیادہ تھا۔ لیکن سخاوت کی بات یہ تھی کہ سلطان نے وہ تمام خزانہ غریبوں میں بانٹ دیا، اور اس کا ایک سکہ بھی شاہی خزانے میں نہیں لگایا، اور جن جنگجوؤں سے جنگ جیت کر یہ خزانہ حاصل کیا گیا ان کی بیویوں اور بیٹیوں کو بھی سرکاری خزانے سے معاوضے کے طور پر کافی رقم مہیا کی گئی۔ اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی عقل مندی سے اس خزانے کو حاصل کر لیا، اور اس خزانے سے سلطان نے مصر کے بہت سارے ایسے چولہے جلا دیے جو کہ غربت کی وجہ سے بجھ رہے تھے، اور اسی طرح سلطان نے اپنی عقل مندی سے اس سارے علاقے پر بھی قبضہ کر لیا۔ جب سلطان ڈھیروں خزانہ لے کر واپس پہنچا تو ان کھوجیوں نے سلطان سے کہا کہ آپ نے اتنے ظالم لوگوں سے یہ خزانہ کیسے حاصل کر لیا؟ ہم تو سوچ رہے تھے کہ خدا نخواستہ آج آپ کی لاش میرے منہ میں خاک۔ سلطان معظم، سلطان نے کہا کہ زندگی موت کو اللہ کے اختیار میں ہے، ہم نے تو بس اللہ کا نام لے کر کوشش کی تھی اور اللہ نے ہمیں فتح یاب کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا قول ہے کہ جب آپ حق کے راستے پر چل رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد آپ پر ضرور آئے گی۔ دشمن چاہے کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو، کتنا بھی ماہر کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر میدان میں سرخرو کرے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ کمنٹ باکس میں ایک دفعہ درود پاک ضرور لکھیے۔